کیا کہنا ہے لانگ مارچ کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم گھر سے نکلے ہیں نا تو کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، ایسے نہیں نکلے۔ خان صاحب نے ہمیں کال دی ہے کہ آ جائیں، ہم اس طرح آ رہے ہیں کہ اب جو پرانی حکومتیں 30 سال 35 سال 60 سال حکومت کر چکی ہیں نا، انہوں نے مہنگائی بہت کر دی ہے۔ سیاستدان حالانکہ کسی کا نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے جو جیسے کرتا ہے نا اس کو کرنے دو، لیکن ہم اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری آگے نسلیں جو آنے والی ہے نا اس کو خود اگر فائدہ ہو جائے۔ اگر خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ میں اتنی عوام لے کے جاؤں گا کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ اسی وقت ہی اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے، اقتدار چھوڑنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ شیلنگ کریں، گولیاں ماریں، جو مرضی کریں، خان صاحب کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔ خان صاحب ہماری جان ہے، ہم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے، لیکن واحد خان صاحب ہے جو انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے پورے ملک کو کہ آپ نکلیں خان صاحب کے لیے، اپنی ذات کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے لیے نکلیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو کل کو آپ پچھتائیں گے کہ ہم نے خان صاحب کی وہ بات مانی ہوتی تو آج ہم کامیاب ہوتے، کیونکہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بچوں کی فیسوں کا رونا رو رہے ہیں، ہم خود غلط ہیں تو ہم دوسروں کو بھی غلط کہیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نہیں نکلیں گے، اس گھر کو صرف خیر بات کہہ دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ ہم نے صبح جانا اور شام کو خان صاحب سے دھرنا ختم ہوگا، ہم نے اپنے گھروں میں چلے ہیں، نہیں، یا پھر ڈیرے ڈال لو تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ کس لیے نکلے، ان کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر یہاں سے نہیں نکلیں گے، نہیں جائیں گے تو پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ یہ کہیں گے دین ہے تو دین ہے، اگر یہ کہیں گے رات ہے تو رات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، بچوں بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے سمیت نکلے اور دنیا کو بتائیں کہ اگر ہم نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتے نا تو ہم نے چکچکتی نہیں کرنی تھی۔ اس کی وجہ کہ عمران خان نے کراؤڈ اکٹھا کیا، اس کو لائک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اب واقعہ گزر کے گیا ہے، اب یہ صحافی کا واقعہ گزر کے گیا ہے ارشد شریف کا، ہاں جی بالکل، اس کا بھی، اس نے بھی دین کے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، اور یہ جو صحافی وہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے گھر بھی گئے ہیں، تعزیت بھی کی ہے۔ اور صرف اور کوئی ہوتا نا تو وہ صرف کہتا ہے دور سے بائے بائے، اب میں نہیں اس کو جانتا، یہ رش میں آئی، لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں نا تو پھر ہم آزادی نہیں حاصل کر سکتے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر آیا ہوں، لیکن خان صاحب سے پیار ہے کیونکہ انہوں نے کال دی ہے کہ اس دفعہ اتنی دنیا اکٹھی کروں گا کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے۔ رانا ثناء اللہ جو اتنا بڑا بنتا پھرتا ہے نا اپنی ادھر سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نون لیگ کا ٹٹو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر ان کی اگر لاہور میں حکومت ختم ہو گئی ہے تو وفاق میں ہے، جو اگر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آئیں گے ہم گولیاں ماریں گے، شیلنگ کریں گے اور یہ واپس بھاگیں گے، ان کی غلط ہے، غلط فہمی ہے ان کی۔ اگر ہم گھر سے نکلے ہیں نا تو کفن سر پہ باندھ کے نکلے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب گھر سے نکلے، وہ ٹائم نہیں رہا کہ گھر میں بیٹھ جائیں، اب وہ کام رہ ہی نہیں ہے۔ اب نکلے باہر، دنیا کو بتائیں۔ ہم جو گھر کو چلے جاتے خان صاحب کو کہ نہیں خان صاحب نہ آپ نے جانا نہ ہمیں جانے دینا ہے، ہمارا جو حوصلہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ہم صبح کہتے ہیں صبح خان صاحب کا پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ پھر لانگ مارچ کینسل کر دے، پھر کوئی حادثہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا۔ خان صاحب چلیں گے تو ہم بھی چلیں گے۔ خان صاحب دیکھیں اگر آنے والے ہیں، جہاں بھی آنے والے ہیں، وہ کراؤڈ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے۔ جی جی، اب دنیا پیدل چلنے کے تیار ہے، حالانکہ میں لاہور سے مرید کے آیا تھا تو میں تھک گیا تھا، تو اسلام آباد کہاں ہے، لیکن عوام کا جذبہ اور جیت جو ہے نا وہ قابل ستائش ہے۔ اس لیے پیغام یہی ہے کہ گھر سے نکلیں گے تو آپ کا کچھ ہوگا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے کچھ نہیں لا کے دینا آپ کو، مسئلہ یہ ہے۔